بات ہے، ایک مجلس کے ادب کے خلاف ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، غالباً ایک صحابی روایت نقل کرتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی عادت مبارکہ تھی کہ جب بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کوئی ہم کلام ہوتا، بات چیت کرتا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسلسل اس شخص کی چہرے کی طرف دیکھتے رہتے۔ کبھی بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نہیں فرمایا یا نہیں اس طرح مظاہرہ کیا کہ بندہ آپ سے گفتگو کر رہا ہو اور آپ ادھر ادھر دیکھ رہے ہو، نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھا دیا کہ محفل کا ادب اور گفتگو کا ادب یہی ہے کہ جو متکلم بات کر رہے ہیں اس کے چہرے کی طرف دیکھنا چاہیے تاکہ بات سمجھ میں آئے، اس کو لب و لہجہ سمجھ میں آئے، باڈی لینگویج ہوتی ہے انسان کی وہ سمجھ میں آئے۔ تو یہ چیزیں بہت اہمیت کے حامل ہیں، اگر آپ لوگ سمجھ جائیں تو۔ سامعین کے لیے خصوصی طور پر میری یہ درخواست ہے کہ کسی بھی خطیب کی بات کو توجہ سے سننی ہے، اس پر داد دینی ہے، سبحان اللہ کہنا ہے، ماشاءاللہ کہنا ہے، تاکہ اس کا حوصلہ بڑھے، وہ حوصلہ شکن نہ ہو۔ اور اپنی یقین جانیں جب آپ کی توجہ نہ ہوگی، عدم دلچسپی آپ دکھائیں گے، ادھر ادھر دیکھیں گے، باتیں کریں گے، خطیب اپنی تقریر بھول جائے گا۔ نقصان کس کا ہوا؟ اس خطیب کا۔ نقصان آپ کا بھی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ضحک ضحک، جو شخص کسی پر ہنستا ہے پھر اس پر بھی ہنسا جاتا ہے، تو نمبر آپ کا بھی لگنے والا ہے پھر۔ تو ہنسنے والی عادت اور ادھر ادھر دیکھنا، تقریر کے دوران باتیں کرنا، اٹھ کر جانا، یہ بہت بری عادات ہیں، مجلس کے ادب کے بھی خلاف ہے، تکلم کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ ان چیزوں پر آپ نے غور کرنا ہے۔ دو باتیں ہو گئی، یہ مین دو باتیں میں نے آپ کو بزم کے حوالے سے بتا دی۔ تیسری بات نکابت کے حوالے سے میں یہ کرنا چاہوں گا کہ نکابت پر گرفت مضبوط رکھیں اپنی۔ جو الفاظ آپ نکابت کے دوران ادا کر، گویا کہ مقرر کی تقریر کا پورا نچوڑ نقیب کے ایک جملے کے اندر آ جاتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ خطیب تقریر کر کے گیا، نقیب نے آ کر کہا ماشاءاللہ جی بڑے اچھے انداز میں بیان کیا، بڑی زبردست گفتگو، مدلل انداز سے گفتگو کی۔ سامعین کو پتہ چل جاتا ہے بھی یار متکلم جو ہے نا مقرر، اس نے اچھی تقریر کی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہ نکابت کا ایک انداز ہونا چاہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ جس تقریر، جس بزم کے اندر جس بندے کا بیان مقرر ہے، جس کی تقریر اور بیان مقرر ہے، وہ شخص ہرگز نکابت نہ کرے۔ نکابت وہ شخص کرے جس کی تقریر اور بیان نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تاکہ وہ سارا ٹائم اپنی تقریر پر توجہ دے سکے، اس کا ذہن نکابت کی طرف متوجہ نہ ہو۔ نکابت کے لیے آپ مناسب اشعار بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ نکابت کا معنی یہ ہوتا ہے سامعین کو ابھارنا ہوتا ہے۔ ایک تو خطیب کو دعوت دینی ہوتی ہے، دوسرا سامعین کو ابھارنا ہوتا ہے، ان دونوں کا جوڑ آپس میں رکھنا ہوتا ہے۔ تو نکابت کے حوالے سے آپ نے خصوصاً یہ خیال رکھنا ہے کہ جو اچھے بول لیتے ہیں، اردو پر ان کی گرفت اچھی ہے یا اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں تقریر کو اور نکابت کر سکتے ہیں، وہ حضرات آگے آئیں اور نکابت کریں۔ اگر اس طرح نہیں ہو سکتا تو پھر ہر بندے کو نکابت سیکھنی چاہیے، تھوڑے بہت الفاظ کا ہیر پھیر چناؤ، یہ چیزیں ہونی چاہیے ہر انسان کے اندر، تو ہر انسان کو موقع ملنا چاہیے۔ لیکن یاد رکھنا جس دن خطیب تقریر کرے گا اس دن وہ نکابت نہیں کرے گا، نکابت کوئی دوسرا بندہ کرے گا۔ سمجھ ہی نہیں؟ بس یہ چند مختصر سی باتیں تھیں جو میں نے آپ سے عرض کرنی تھی۔ امید رکھتا ہوں آپ حضرات سے کہ آپ بزم کی انتظامیہ سے بھی تعاون کریں گے، خطباء سے بھی تعاون کریں گے، اور انشاءاللہ مزید آگے بڑھنے کا حوصلہ رکھیں گے۔ کبھی بھی کسی کی باتوں میں آ کر حوصلہ شکن مت ہو جانا، حوصلہ مت ہار دینا، یہ آپ لوگوں کا زمانہ ہے۔ آپ نے آگے آ کر امت کو سنبھالنا ہے، آپ حضرات امت کے امام ہیں، آپ نے امت کو سمجھانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو تھوڑی سی محنت کرنی ہوگی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ان باتوں کو بڑے دھیان سے آپ نے یاد رکھنا ہے اور ان کو اپنی زندگی کے اندر لانا ہے۔ انشاءاللہ میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ یہ باتیں خطابت کے اندر لائیں گے تو آپ ایک اچھے خطیب، اچھے مقرر بن سکتے ہیں۔ آپ ہی کے اندر بڑے بڑے مقرر اور بڑے بڑے خطیب بیٹھے ہیں، لیکن تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے، جذبے کی ضرورت ہے۔ کریں گے انشاءاللہ، دعا کرتا ہوں۔